السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا آمدید ہے یو ایس کامریڈ کلاسز میں۔ آج کے کلاسز میں ہم لوگ میر امن کے بارے میں پڑھیں گے۔ میر امن کے تفصیلی حالات معلوم نہیں ہیں۔ میر امن کے تفصیلی حالات معلوم نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں بیشتر قیاسیات پر مبنی ہے، لہٰذا ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ان کے جو مختصر مستند حالات معلوم ہیں وہ یہ ہے کہ اصل نام میر امن اور تخلص لطف تھا، دلی میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ ان کے اجداد مغل بادشاہوں کے رکاب میں رہے اور ان کی خدمت کے صلے میں انہیں اور ان کی خدمات کے صلے میں انہیں جاگیریں بھی عطا کر دی۔ یہاں پر جو قیاسیات ہے، لفظ قیاسیات مطلب قیاست، اس کی قیاس کی جمع ہے، مطلب لوگ اس کے بارے میں قیاس کر رہے ہیں، مطلب ذہن دورا رہے ہیں لیکن کوئی چیز مل نہیں رہی۔ قیاس پر مبنی ہے، مبنی لفظ مبنی مطلب آدھارت، بنیاد رکھا ہوا، بیسڈ آن، لہٰذا ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے مختصر مطلب تھوڑا مستند اوتھینٹک حالات معلوم ہیں۔ وہ اصل نام کیا ہے؟ اصل نام میر امن ہے، تخلص لطف ہے، دلی میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ ان کے اجداد مطلب ان کے دادا دادی نانا، مطلب ان کے گھر والے جو اوپر کے خاندان، ماں باپ سے جو اوپر والے خاندان ہیں ان کو اجداد کہتے ہیں۔ مغل بادشاہوں کے رکاب میں، لفظ رکاب گھوڑوں میں پاؤں رکھنے کی جگہ جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں رکاب۔ اور ان کی خدمات کے صلے میں، لفظ صلے مطلب پرسکار، انعام کے طور پر، ریوارڈ، انہیں کیا دی؟ جاگیریں بھی عطا کی۔ جاگیریں مطلب زمینیں جو انعام میں دی جاتی ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ جاگیر بولتے ہیں۔ جب احمد شاہ ابدالی کی فوج دلی میں داخل ہوئی تو میر امن کا گھر بھی لٹنے سے محفوظ نہ رہا، سیف نہ رہا، سلامت نہ رہا، سرکشت نہیں رہا۔ سورج مل جاٹ نے ان کی جاگیریں بھی ضبط کر لی۔ جاگیریں جو ان کو انعام کے طور پر جو زمینیں ملی تھی اس کو بولتے ہیں اسٹیٹس بولتے ہیں، اس کو اسٹیٹس بولتے ہیں، جاگیر کو اسٹیٹس بولتے ہیں۔ کیا کر لیا؟ ضبط کر لیا۔ لفظ ضبط مطلب قابو کر لیا، اس کو اپنے اندر اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ وہ میر امن دلی چھوڑ کر نکلے اور کئی برسوں تک عظیم آباد میں مقیم رہے۔ عظیم آباد پٹنہ کو بولتے ہیں، عظیم آباد اس کا جو نام تھا پہلے عظیم آباد تھا، اب اس کو پٹنہ بولتے ہیں۔ مقیم، لفظ مقیم مطلب نواسی، ریسیڈنٹ بولتے ہیں جس کو۔ وہاں سے تلاش معاش میں کلکتہ نکلے۔ تلاش معاش مطلب روزی روٹی کے کھوج میں، روٹی روزی کے تلاش میں جو نکلتا ہے اس کو بولتے ہیں سرچ فار لیوہوڈ، سرچ فار لیوہوڈ بولتے ہیں اس کو۔ تلاش معاش میں کلکتہ آئے۔ نواب دلاور جنگ نے انہیں اپنے چھوٹے بھائی میر محمد کاظم خان کا اتالق مقرر کیا۔ اتالق مطلب استاد، گرو، ماسٹر، مقرر کیا مطلب نیوکتی کیا، اپوائنٹڈ بولتے ہیں اس کو، اپوائنٹڈ ایسے نارمل بولتے ہیں، اپوائنٹمنٹ کیا اس کا، وہی۔ 2 سال اس خدمت کو انجام دینے کے بعد منشی میر بہادر علی حسینی کے وسیلے سے کل بلگرسٹ تک پہنچے۔ 4 مئی 1801 کو 40 روپے ماہانہ تنخواہ پر فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی شعبے میں ان کا تقرر ہوا۔ 2 سال ان کی خدمات انجام دی۔ اس کے بعد منشی بہادر علی حسینی کے وسیلے، لفظ وسیلہ مطلب سادھن، ذرائع، ریسورس،
जॉन गिलक्रिस्ट तक पहुंचे 4 मई 1801 को 1801 ईस्वी को 40 रुपए माहाना तनख्वाह पर, मतलब उनको हर महीने 40 रुपया मिलता था उस जमाने में। फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदुस्तान कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे, फोर्ट विलियम कॉलेज में बहुत सारा डिपार्टमेंट था, तो हिंदुस्तानी डिपार्टमेंट जो था, शोभा मतलब डिपार्टमेंट, विभाग, डिपार्टमेंट्स, जो हिंदुस्तानी डिपार्टमेंट जो था उसमें तकर्रुर हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ उनका, अपॉइंटमेंट हुआ, उसको अपॉइंटमेंट भी बोलते हैं, अपॉइंटेड भी बोलते हैं। जून 1806 तक वो क्लास जून 1806 तक वो कॉलेज में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। फ़राइज़ अंजाम देना मतलब कर्तव्य, ड्यूटीज़, अपने ड्यूटी को पूरा करते रहे वो। उनके पिराने साली और जिस्मानी माजूरी के सबब 1806 में उन्हें कॉलेज की खिदमत से सबकदोश कर दिया गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि जिस्मानी माजूरी, लफ्ज़ माजूरी जो होता है दिव्यांग, डिसेबल, मतलब पाँव से माजूर हो जाना, हाथ से माजूर हो जाना, तो जिस्म के कोई हिस्सा से वो माजूर हो गए थे, जिसके सबब उन्हें 1806 में कॉलेज की खिदमत से सबकदोश कर दिया। कॉलेज से अलहदगी मतलब वहाँ से निकलना, अलग होना, अलहदा मतलब अलग होना, वही से बना है। अलहदगी के बाद उनके हालात पर्दा खफा में मतलब छुपा हुआ है। अब वो 1806 में वहाँ से निकले कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज के फोर्ट विलियम कॉलेज से वहाँ से निकले, उसके बाद का जो उनका ज़माना है वो पर्दा खफा में, मतलब किसी को नहीं मालूम है कि क्या करते थे उनके बाद। मीर अमन की तालीम कहाँ तक थी ये मालूम नहीं, लेकिन ये साबित है कि वो फ़ारसी अच्छे जानते थे। इसी के बदौलत मतलब इसी के बदौलत उन्होंने फ़ारसी की मशहूर किताब अखलाक़ मुहसनी का कामयाब तर्जमा गंज खूबी के नाम से किया। मीर अमन साहिब अयाल थे। अयाल, साहिब अयाल मतलब परिवार, परिवार को बोलते हैं अयाल। साहिब अयाल थे मतलब परिवार वाले थे। उनके घर में छोटे बड़े 10 आदमी थे। मीर अमन की शोहरत जिस किताब से है वो बागो बहार है। ये किताब 1801 में मुकम्मल हो चुकी थी। उस वक्त उनका नाम चार दरवेश था। जब ये किताब लिखा गया 1801 में, तो उस वक्त इस किताब का नाम चार दरवेश था। 1802 में इस पर नज़रसानी हुई मतलब पुनरीक्षण, रिव्यू, रिवाइज किया गया, उसको देखा गया, रिव्यू फिर से देखा गया उसको, उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। और उसका तारीखी नाम बागो बहार रखा गया। पहले तो जब किताब मुकम्मल हुआ तो उसका नाम चार दरवेश था, लेकिन जब उस पर रिव्यू कर दिया गया, उसकी नज़रसानी कर दी गई, पुनरीक्षण कर दिया गया, देख लिया गया उसको, तो उसका तारीखी नाम बागो बहार रख दिया गया, जिससे 1217 इस हिजरी में बरामद हुए थे। ये किताब मुकम्मल सूरत में पहली मरतबा 1804 में कलकत्ता के हिंदुस्तानी छापा खाना में तबाह हुई थी, मतलब वहाँ से पब्लिश हुई थी, वहाँ से निकली थी, वहाँ से उसको हाथों हाथ लोगों ने अपने लिया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की किताबों में सबसे ज़्यादा शोहरत मीर अमन की इसी तसनीफ को हासिल है। कह रहे हैं यहाँ पे कि मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज में बहुत सारे मुसन्निफ थे, तकरीबन 18 मुसन्निफ थे जो तसनीफ वगैरह, तारीफ वगैरह करते थे। तसनीफ मतलब किताब लिखने वाला, तारीफ मतलब वो किताब को अलग से, एक किताब है और उसको देख के उसमें से कुछ निकाल लिया, कोई दूसरी किताब में से, तीसरी किताब में से, बहुत सारी किताबों को देखकर उसमें से जो चीज़ अच्छी लगती है उसको उतार देना, उसको क्या बोलते हैं, उसको तालीफ बोलते हैं। तो और बहुत सारे मुतरजिम भी थे उस टाइम, तो सब मिला के 18 थे। लेकिन उस टाइम जो तकरीबन 20 साल फोर्ट विलियम कॉलेज कायम था, 1800 में कायम किया गया था, 1820 में उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो कम से कम ये जो 20 साल का जो अरसा था, इसमें उन्होंने जितने भी वहाँ जितने भी मुसन्निफ लोग थे, जितने भी
کتاب لکھنے والے تھے، انہوں نے تقریباً 50 کتاب لکھی تھی۔ اس اس پورا یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ میر امن جو ہیں ان کی پوری جو تفصیل ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں جو ہے جو مستند ہے تمام لوگوں کو معلوم ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا اصل نام میر امن ہے، تخلص لطف ہے، وہ دلی میں پیدا ہوئے تھے، ان کے اجداد مانے ان کے گھر والے دادا دادی پردادی وہ مغل بادشاہوں کے رکاب میں رہتے تھے، اور ان کی خدمات کے صلے میں ان کو جو جاگیریں عطا کی گئی تھی ان پر میر امن رہتے تھے۔ اور کہا گیا کہ شاہ عبد علی جو فوج دہلی میں جب آئی، جب لڑائی ہوا، اس ٹائم کیا گیا میر امن کے گھر کو لوٹ لیا گیا۔ تو یہ وہاں سے کہاں چلے گئے؟ ان کے گھر کو کون لوٹ لیا تھا؟ سورج بلچاٹ نے ان کے جاگیر کو بھی ضبط کر لیا تھا، ان کے گھر کو بھی ختم کر دیا تھا۔ تو یہ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ یہ لوگ عظیم آباد چلے گئے تھے، مطلب پٹنہ چلے گئے تھے۔ کہاں؟ کس لیے؟ اپنی حفاظت کے لیے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے جو ہے نا اپنے تلاش معاش میں اپنے کھانا وغیرہ کو روزی وغیرہ کے لیے روزی روٹی کے لیے وہ کلکتہ گئے۔ کلکتہ میں کچھ لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، جن میں نواب دلاور چند جو تھے، ان کے چھوٹے بھائی کاظم علی جو تھے، ان کے استاد بنے، کچھ دن ان کو پڑھائیں۔ پھر اس کے بعد وہ خدمت انجام دیتے دیتے پھر ان کی ملاقات ہوئی میر بہادر علی حسینی سے۔ میر بہادر علی حسینی کیا کہ ان کو جان گلگرسٹ سے ملاقات کروائی۔ جان گلگرسٹ نے ان کو 40 روپیہ ماہانہ پر ان کو مقرر کیا، اور فورٹ ولیم کالج میں کس شعبے میں؟ ہندوستانی شعبے میں مقرر کیا۔ اور وہ 1906 تک کیا گئے؟ 1906 تک انہوں نے اپنا فرائض کو انجام دیتا رہے، ڈیوٹی کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد ان کو وہاں سے جب ان کو فالج وغیرہ مار دیا ہاتھ میں یا پیر میں، تو ان کو وہ وہاں کے شعبے والے نے کہا کہ اب آپ نہیں کام کر سکتے ہیں، تو آپ جا سکتے ہیں، تو وہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ دوسری بات یہ ہے، یہ سب بات ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ان کی 2 کتابیں، ایک گنج خوبی اور دوسرا باغ و بہار۔ تو باغ و بہار کو 1801 میں لکھا گیا تھا، ٹھیک، مکمل کیا گیا تھا 1801 میں، اور 1804 میں یہ چھاپا خانہ سے پبلش ہوا تھا۔ اور دوسری کتاب جو تھی ان کی گنج خوبی، وہ اخلاق محسنی سے ترجمہ کر کے لکھا گیا تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ ان کے تعلیم کے بارے میں تو نہیں معلوم ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ فارسی اچھا جانتے تھے۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ جب یہ کتاب لکھی گئی تھی باغ و بہار، ان کی سب سے مشہور کتاب ہے، ان کی بھی سب سے مشہور کتاب ہے۔ اور فورٹ ولیم کالج جو 1800 میں قائم کیا گیا تھا، اس ادارے کی سب سے مشہور کتاب باغ و بہار ہے۔ اس کو شہرت اس لیے حاصل ہوئی کیونکہ یہ عام زبان میں لکھی گئی تھی۔ تو اس وقت جس وقت یہ کتاب لکھی گئی تھی اس کا نام کیا تھا؟ چہار درویش تھا، لیکن جب اس پر نظر ثانی کیا گیا، ریویو کیا گیا، تو اس کا نام تاریخی نام باغ و بہار رکھ دیا گیا۔ تو آج کا کلاس آپ لوگوں کو کیسا لگا کامنٹ کر کے بتائیں، اور اس چیپٹر کا آپ لوگوں کو اگر PDF چاہیے تو ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے۔